اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأرزنا جهنم يومئذ للكافرين أرزا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں۔ وہ یسألونہ کا اور پوچھتے ہیں آپ سے عن ذوالقرنین کا واقعہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کیے تھے، عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب کرے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے بدلے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے چلا۔
یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلنا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ دیواروں جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے، آیت نمبر 83 سے لے کر 101 آیت تک کا ترجمہ تلاوت پڑھا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والوں کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر 2 سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے کرن یعنی اس کی شعاؤں کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں۔ کرن بالوں کو کہتے ہیں، ذوالقرنین یعنی کرن، بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی 2 لٹوں یا 2 مینڈیوں یا 2 زلفوں والا۔ قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے، جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا، لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بالخصوص حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اسی شخص کی دریافت میں جو محنت و کاوش کی ہے، وہ نہایت قابل قدر ہے۔ ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔
اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کر دیا۔ وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ ان خصوصیت کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس، عبرانی خورس اور عرب کے خسرو کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا دور حکمرانی 539 قبل مسیح ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ 1838 میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھلایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈے کی طرح 2 سینگ ہیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر ترجمان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 399 سے 430 پر۔ واللہ عالم بالصواب، یعنی اس میں یہ مزید تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے تھے۔ سبابن کے اصل معنی ہے رسی کے ہیں۔ سبابن کے اصل معنی رسی کے ہیں۔ اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسیلے پر بھی ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سبابا کی معنی ہے ہم نے اسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جس سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی، دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا فَأَتْبَعَ السَّبَبَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہ ایک راہ چلا، ایک راہ کے پیچھے لگا۔ پیچھے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوسرے سبب کے معنی راستے کے کیے گئے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے، جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قسم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ سبابا من کل شعین سبابا فاتبع سبابا، وہ ایک راستے پر چل نکلا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ سورج کو دلدل میں غروب ہوتا ہوا پایا، دلدل کے چشمے میں۔ آئین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا، یعنی یہاں پیچھے حامیاتن بھی ہے، کیچڑ ہے، دلدل ہے۔ واجدہ پانا یعنی دیکھا یا محسوس کیا، مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جہت، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آخری آبادی تھی، وہاں گدلے پانی کا چشمہ یعنی کچڑ دلدل کا کوئی چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوا گویا سورج چشمے میں غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ساحل سمندر سے یا دور سے جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو۔ غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام میں آسمان
پر ہی ہوتا ہے۔ اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ذوالقرنین بادشاہ نے، یعنی وہ جو چشمہ جس میں سورج دلدل میں غروب ہو رہا تھا، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، یعنی قوم دیکھی۔ ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا بذریعہ وحی۔ اس سے بعض علماء نے ان کی نبوت پر استدلال کیا، اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قیدی بنا لے، یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی عذاب دیں گے، اب سزا دیں گے۔ یعنی جو کفر و شرک پر جمع رہے گا اسے ہم سزا دیں گے، یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، اب جو کرے گا کفر و شرک کرے گا۔ یہ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی۔ کیا فرمایا؟ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے، اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ اب اس بارے میں یہ واضح طور پر آ رہا ہے کہ پھر اس نے ایک اور سفر پر چل نکلا، وہ ایک اور سفر پر گیا، پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا، یعنی ایک اور سفر پر چلا، یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف مخالف سمت میں آیا۔ پہلے وہ سورج کے غروب ہونے کی طرف کو گیا، مغرب کی جہت میں، اب ایک اور سفر میں، یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف اس نے سفر اختیار کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی، اس سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی، یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، مشرق کی جہت میں، سمت میں مشرق کی طرف آخری آبادی تھی، اسی کو مطلع الشمس کہا گیا ہے۔ جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھی، لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہ ہونے کا، سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا تھا مشرق کی طرف۔ یہ تفسیر میں بھی موجود ہے، حسن البیان میں، تفسیر حسن البیان میں بھی اس کا ذکر پایا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا، کیا فرمایا؟ کہ جب وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کذالک، واقعہ ایسا ہی ہے،
اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور سفر پر چل نکلا، ایک اور سفر پر گیا۔ یہاں پر کل خبروں کا احاطہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہاں یعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پہنچا، اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے، یعنی جملہ اس کے جو امور تھے ان کا اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ کل قبروں کا احاطہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کر رکھا ہے۔ پھر وہ ایک اور سفر کی طرف نکلا، یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف کو ہو گیا، یہاں اس کا ذکر نہیں۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، پھر وہ ایک اور سفر کی طرف نکلا تو فرمایا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما ان دونوں دیواروں کے درمیان انہیں ایک قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، تو وہ بات بھی سمجھ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا کہ جو بات سمجھ کے قریب بھی نہ تھے وہ قوم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، بڑے بھاری فسادی ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور زبان کی ان کو سمجھ نہیں تھی، چونکہ تو ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل فرمائے تھے انہی کے ذریعے سے مختلف زبانوں کا بھی علم ہو سکتا ہے، اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس بادشاہ ذوالقرنین کو مختلف زبانوں کا علم تھا، چکے تو اس لیے وہ زبان نہیں سمجھ سکتے تھے تو انہوں نے اس کی زبان سمجھی ہونی، شاید کچھ ایسا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں۔ فسادی کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں، اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ الحج والرقاق، باب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، و مسلم کتاب الایمان، باب قولہ یقول اللہ لآدم اخرج باس النار، یعنی اس میں ان کے فسادی پن کا ذکر کیا گیا ہے، فساد کا ذکر کیا گیا، مفسد تھے وہ لوگ، یہ دونوں قومیں یاجوج اور ماجوج دو قومیں تھیں۔ تو ان کے یاجوج ماجوج بارے میں
وہ ذوالقرنین کو کہنے لگے قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں؟ نجعل لک خرجا الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس شرط پر یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، قوت طاقت سے میری مدد کرو، یعنی بین الصدفین، قوت سے مراد تو مجھے تعمیراتی سامان اور انسانی لیبر رجال کار مہیا کرو، وسائل میرے پاس ہیں۔ فرمایا کہ مجھے قوت سے مراد کیا ہے، تو مجھے تعمیراتی سامان اور رجال یعنی مٹیریل اور لیبر فراہم کرو، مہیا کرو۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، کیا فرمایا؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں منگوا دو، چادریں لوہے کی چادریں لا دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی، دیوار برابر کر دی، بین الصدفین یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا، پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا۔ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا، قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا، تو حکم دیا کہ آگ تیز ترین جلاؤ تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، پھر فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پگھلا ہوا سیسا یا لوہا یا تانبا، قطرن کے معنی کیا ہے؟ پگھلا ہوا لوہا، تانبا، سیسا پگھلایا ہوا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے لال سرخ کر دیا، اور ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ، وہ خلا راستہ ایسا بند مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج و ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، نقب لگا سکتے تھے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ھذا رحمۃ من ربی،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا. یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا. اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے. مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے قرار دیا، تعبیر فرمایا. صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب قصہ یاجوج و ماجوج، مسلم کتاب الفتن باب نمبر 1. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی، اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، کناروں میں چلے جائیں گے، چھپ جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا، کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقعہ ہو جائے گی. مسند احمد میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 511 پر، جامع ترمذی میں بھی یہ چیز موجود ہے. والاحادیث الصحیحہ للالبانی، صحیح مسلم میں تو اس دن، صحیح مسلم میں اس کا بھی ذکر ہے. یہ روایت ملتی ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ واضح صراحت موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. کتاب الفتن، کتاب الفتن واشرات الساعہ باب ذکر الدجال، ذکر الدجال، جس دن ان حضرات کی، جس سے ان کی حضرات کی تردید ہو جاتی، جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی یا چینی قومیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہے کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا عارضی غلبہ ہے، جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی. تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے، مار دیے جائیں گے. اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے، اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. یہ بڑی واضح آیت ہے، اس میں کئی حقائق، ایمانی حقائق ملتے ہیں. فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی سور کا پھونکا جانا بڑا واضح ہے. اور پھر آگے فرمایا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے.
پھر فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. جہنم دکھا دی جائے گی اور جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہماری 101 آیتیں سورۃ الکہف میں ہم یہاں تک سبق پڑھ چکے ہیں. 101 آیت تک، تو ایک آیت تک اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ بھئی یہ چیز یہاں پر ہم نے سمجھنی ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. فرمایا جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے، ان بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو. بھئی جہنم برحق ہے اور یہ کئی واقعات اس میں ابھی تک آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ سمجھنے کی، دوبارہ خشوع و خضوع سے، کیونکہ یہ وقت ہے ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے یہ بعد میں نہیں کام آنا، ابھی سمجھنے کا کام ہے. اس دنیا میں، اس سال، اگلے سال، آج، کل، اگلے دنوں میں، پچھلے دنوں میں تو ہم نے رہ گئے، نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سورۃ الکہف 16واں سپارہ، سورۃ الکہف کے 101 آیت تک ہم نے مکمل کیے. آیت نمبر 83 سے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ پڑھے سنے سمجھے کو قبول و منظور فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.